سائن آف ایکسکلیمیشن لکیر اور نیچے نقطہ. اس کے بعد آپ بالکل اس کے نیچے جہاں پر آپ نے رائٹ کارنر میں آپ نے اپنے امتحانی کمرہ لکھا، اس کے بالکل سیدھ میں تھوڑا آگے یعنی چند الفاظ چھوڑ کے، جیسے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی لائن میں 2-3 لفظ کم ہوتے ہیں، تو آپ نے لکھنا ہے السلام علیکم. اور اس میں بہت غلطی ہوتی ہے، بچے الف سین لام الف لام میم السلام لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو اسلام پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم میں الف لام سین لام الف لا میم علیہ السلام، اور آگے واو نہیں آئے گا. علیہ السلام مو السلام اور علیکم کے درمیان واو بلنڈر ہے، بالکل نہیں لکھنا. پیش ڈال سکتے ہیں میم پر، نہ بھی ڈالیں تو وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کے بعد علیکم، اور اس کے بعد پھر آپ نے ندائیہ لگانا ہے لکیر اور اس کے نیچے نقطہ یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن. پھر آپ اس کے سامنے سے بھی آغاز کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے سے بھی، لیکن جہاں السلام علیکم کی میم ختم ہوئی اس وہاں سے آپ نے بالکل میم کے نیچے سے جہاں آپ کا ندائیہ لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نے اپنی لکیر کا آغاز اگر کرنا ہے اپنے جملے کا، اس لکیر سے السلام علیکم کی میم کے نیچے سے آپ نے اپنے جملے، اور پھر باقی سطور جو ہیں وہ مکمل ہوں گی، اور وہ پھر آپ نے اس میں حاشیے سے لے کر یعنی ادھر سے بھی حاشیہ ادھر سے بھی حاشیہ، اور اس کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. اس کی ایک سمیٹری ہوتی ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور یہی چیزیں خط کے نمبر بڑھاتی ہیں، اور یہی چیزیں پریزنٹیشن میں خط کو خوبصورت بناتی ہیں، اور یہی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے خط میں. تو جناب اس میں پھر آپ یہاں پر ایک پرانا طریقہ تو میرے خیال میں قدر متروک ہو چکا ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں، آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے، یا آپ کی خیریت کے بارے میں دعا گو ہے. تو یہ لکھ دینے سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ اپنا عنوان پر آئیں. آپ نے گھڑی کا شکریہ ادا کرنا ہے، آپ نے پیسے منگوانے ہیں، آپ نے سالگرہ کے تحفے کا شکریہ، کچھ بھی ہے آپ اس پر آئیں. لیکن اس میں بھی 200 الفاظ پورے کرنے کے لیے بچوں کو اس بات کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب اگر گھڑی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو 2 جملے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر پیسے منگوانے تو اس کے لیے 3 جملے چاہیے ہوں گے، تو 200 الفاظ کہاں سے پورے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کو لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت، اس کا رشتہ، اس کا احترام، اس کے ساتھ فرینکنس، جس قسم کا بھی رشتہ ہے، آپ اس کے حوالے سے کچھ گزری ہوئی باتوں کا ذکر کریں، کچھ یادداشتوں کا ذکر کریں، اور کچھ اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی باز گشت آپ پیش کریں، یا ان ایکٹیویٹیز کا ذکر کریں، ان سرگرمیوں کا ذکر کریں جو آپ نے، اگر سالگرہ ہے تو سالگرہ کیسے ہوئی، آپ نے اگر اپنے لیے پیسے منگوانے تو آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں تعلیم میں، آپ نے اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس میں آپ لکھیں کہ جب آپ آئے آپ نے یہ دیا، بہت خوشی ہوئی، میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں رشتہ دار نے اس کو بہت سراہا، آپ کے آنے سے بڑی رونق. تو آپ نے اس ایونٹ کی اس حوالے سے آپ نے ایکٹیویٹیز بنانی ہے. ان ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیوں میں آپ مختلف جملے لکھتے جائیں گے، لیکن ترتیب کے ساتھ. جتنا آپ خط کو خوبصورت بنا سکیں گے، جتنے جملے آپ کمپریہنسو بنا سکیں گے، جتنے چھوٹے جملے ہوں گے لیکن ٹو دا پوائنٹ ہوں گے، لیکن بات پھر وہیں پر آ جائے گی کہ خط کا متن پورا کیسے کرنا ہے، 200 الفاظ کیسے پورے کرنے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص سے جس سے بات کر رہے ہیں اس سے متعلقہ باتیں لکھیں، تاکہ آپ کے الفاظ، اور ایک تو آپ کے الفاظ پورے ہو جائیں گے، دوسرا آپ کا متن خوبصورت ہو جائے گا. اور جب اختتام کریں گے تو وسلام لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے. آپ نیچے بائیں جانب یعنی ایکسٹریم لیفٹ کے یعنی خط کے نیچے لیفٹ سائڈ پر آپ نے اپنا نام اور خط لکھنے والے سے اپنا رشتہ لکھنا ہے. اگر ماموں ہے تو بھانجا لکھنا ہے، چچا ہے تو بھتیجا لکھنا ہے، پھوپھی ہے تو بھتیجا لکھنا ہے، خالہ ہے تو بھانجا لکھنا ہے، باپ ہے تو بیٹا لکھنا ہے، دوست ہے تو آپ کا دوست لکھنا ہے. تو پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے، آپ کا دوست، آپ کا بھانجا، پہلے یہ تفصیل لکھیں، اس کے بعد نام لکھیں، اور دونوں کے ساتھ فل سٹاپ آئے گا، اور یہ آپ کا ایک مکمل خط ہو جائے گا.